बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदाई सहर के साथ मैं हूँ कासिम अब्बास अब्बासी। कुरान सीरीज पर हमारी वीडियोस चल रही हैं 30 पारे। आज पारा नंबर 15 है और पारा नंबर 15 के अंदर दो सूरतें हैं, एक सूरत बनी इसराइल और दूसरी सूरत कहफ। बनी इसराइल का जो आखिरी हिस्सा है उसमें जो सबसे पहले वाकया बयान होता है वो वाकया मेराज है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज क्यों करवाई गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकया मेराज पर क्या क्या चीजें उम्मत के सामने बयान की, इंशाअल्लाह वो तफसीलन आपके सामने रखेंगे। इसके साथ जो सबसे लाडली कौम थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिसे तमाम जहानों पर फजीलत दी थी, जी हाँ बनी इसराइल, फिर उसने नाफरमानी क्यों की और नाफरमानी के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे क्या अजाब दिया, ये भी आपके सामने तफसीलन रखेंगे। इसके साथ जो तीसरी चीज है वो वालदेन के हकूक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में वालदेन के मुतालिक क्या चीजें अरशाद फरमाई हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालदेन की कदरदानी के मुतालिक क्या क्या चीजें फरमाई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके साथ जो चौथी चीज है वो मुआशरती अहकाम है कि मुआशरे के अंदर हमने जो जिंदा रहना है और जिंदगी गुजारनी है तो किस तरह जिंदगी गुजारनी है। मुआशरे के अंदर जो लेन देन है, मुआशरे के अंदर जो तिजारत है, मुआशरे के अंदर आपके साथ वो लोग कि जिनका हिस्सा आपके पास है, हमने उन सब को किस तरह लेकर चलना है, ये भी इस सूरा के अंदर बयान हुआ है। इसके साथ जो दूसरा हिस्सा है वो सूरत काफ का है। सूरत काफ का आप तमाम अहबाब को पता होगा कि असहाबे काफ एक बड़ा मशहूर वाकया है। असहाबे काफ गार के अंदर क्यों गए, गार के अंदर पनाह क्यों ली और वो 300 साल तक क्यों सोते रहे, इंशाअल्लाह ये भी आपके सामने तफसीलन रखेंगे। और इसके बाद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी सूरत के अंदर बाग वालों का तस्करा किया है कि एक आदमी जिसका बाग था और वो मालदार था, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुताल्लिक क्या चीजें कही कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस तमाम बाग को क्या कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। आखिर क्या असबाब बने, ये सारी की सारी आपको इस वीडियो के अंदर रखते हैं। अब आए चलते हैं हम तफसील की तरफ। सबसे पहली जो चीज है वो है वाकया मेराज। वाकया मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन से आसमानों की तरफ सैर करवाई गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बड़े मौजूजों में से एक मौजज़ा है वो वाकया मेराज भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी वाकया के अंदर इमामुल अंबिया का खिताब दिया गया और ये वही वाकया है कि जिसमें कमोपेश 1,24,000 अंबियाई किराम की इमामत का शर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। जी हाँ, फिर इसके साथ ये वही वाकया है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीजें बयान फरमाई कि ना तो इससे पहले किसी आंख ने देखी थी और ना किसी कानों ने सुनी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत और तबलीग थी, आपके जो असहाब थे, जिस वक्त हर तरफ से मुशरिकीन मक्का ने आपको यरगमाल बना के रख दिया, आपके रातों की नींदों को बेचैन करके रख दिया। कोई भी ऐसा सहाबी नहीं था कि जो इनके फितनों से बच सका हो, जिसको इन्होंने जद्दोकोब न किया हो, तकलीफें न पहुंचाई हो, परेशानियां न पहुंचाई हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह से तंग न किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन कैफियत के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको आसमानों की सैर करवाई। और फिर यहां एक तफसीलन चीज आपके सामने ये भी रखता हूं कि बाज लोग इसे खाम ख्याली कहते हैं, बाज लोग इसे रुया यानी ख्वाब कहते हैं, बाज लोग ये कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी तौर पर पेश की गई, या ये जितना भी सफर बनता है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी किया गया। हालांकि जो अहले सुन्नत के उलमाए किराम है, जो अहले सुन्नत के यहाँ जमहूर उलमा है, उनकी यही राय है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो सफर करवाया गया वो आपके जिस्म के साथ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बैतुल मक़दस लाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर तमाम अंबियाए किराम की इमामत करवाई। फिर उसके बाद अरश का एक सफर है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो वाकई मेराज नहीं है, वो आप तफसीलन सुनते भी रहते हैं। हम इसको इसीलिए मुख्तसरन अंदाज में पेश करते हैं कि इस सूरा के अंदर इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया। इसके साथ साथ जो बनी इसराइल है कि बनी इसराइल नाफरमान किस तरह हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन,
اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں جہان بھر پر فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم کبھی بچڑے کو اپنا پروردگار بنا لیتی تو کبھی کسی نبی کو قتل کر دیتی، کبھی نبی سے یہ ایسی ایسی باتیں کرتی کہ جس کا نہ تو شریعت نے ان کو بتایا تھا اور نہ وقت کے نبی نے بتایا۔ انہوں نے جس طرح وقت کے نبی کو پریشان کیا، کبھی یہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے، کبھی یہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے، کبھی یہ ناپ تول والا معاملہ کر لیتے، تو ایسی بہت ساری چیزوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ان سے ان کی یہ فضیلت چھین لی، اور اللہ رب العالمین نے پھر ان پر طرح طرح کے عذابوں کو بھیجا، اور وہ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ کیسے کیسے عذاب تھے اور اللہ رب العالمین نے کیا چیزیں ان پر پیش کی۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے والدین کے حقوق۔ والدین کے حقوق کیا ہے؟ اصل میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کے ساتھ آپ اف تک نہ کہیں، والدین کو اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہاری جانوں پر تمہارا سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو تمہارے والدین کا ہے۔ جس طرح ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ہمیں کس کس چیز کا حکم دیا؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے نماز کا بتایا، جہاد کا بتایا، اور فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے حقوق ادا کیا کر۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری والدہ کا۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا والدہ کا۔ پھر تیسری مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ۔ جس وقت چوتھی مرتبہ پوچھا گیا تو کہا کہ تمہاری جانوں پر حق ہے تمہارے والد کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے اور باپ تمہارے اس جنت کا دروازہ ہے، تو یقیناً ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بے چین ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اپنی تمام چیزیں ہم پر صرف کی، تو ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک ٹھیک رکھیں۔ اس کے ساتھ جو چوتھی چیز بیان کی گئی ہے وہ معاشرتی احکام ہے۔ معاشرہ ظاہری بات انسانوں سے ترتیب دیتا ہے، اور معاشرہ کامیاب معاشرہ اس وقت بنتا ہے جس وقت معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہو۔ اب معاشرے کے اندر جس وقت عدل و انصاف نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ نہیں کہلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے معاشرے کے متعلق یہ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرو۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک معاشرتی نظام تھا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ بعض اوقات صحابی یہ کہتے تھے کہ ہم پریشان ہو گئے، یہ نہ ہو کہ پڑوسی وراثت میں بھی حصے دار ٹھہر جائے۔ تو یہ یقیناً معاشرتی ایک پہلو ہے، اور قرآن نے جو چیز بیان کی ہے وہ یتیم کے متعلق کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شفقت کی نیت سے کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں اللہ رب العالمین اسے ان بالوں کے جتنے بھی وہ بال ہیں ان بالوں اتنے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ یتیم کے ساتھ عدل و انصاف کے معاملات۔ پھر جو دوسری چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے ناپ تول میں کمی، کہ تم ظاہری بات ہے معاشرے کو کامیاب تب نہیں رکھ سکتے جب تم معاشرے کے اندر انصاف نہیں رکھ سکتے۔ اگر تم معاشرے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے اندر انصاف کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے ناپ تول میں کمی کے متعلق فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ تم تجارتی مراکز کے اندر اس وقت بیٹھے ہو، تم اپنی بڑی بڑی دکانیں کھول کے بیٹھے ہو، تم لوگ آج سودا سلف بیچ رہے ہو، تم لوگ وہ تمام چیزیں جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے اندر شمار کی جاتی ہیں اللہ نے تمہیں دکانوں کے اندر دی ہے، تو پھر تمہارے اوپر احکامات نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی شریعت نازل ہوتی ہے۔ وہ شریعت یہ ہے کہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بہترین تاجر ہے، جو ذخیرہ اندوزی نہ کرے، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرے، اور ٹھیک ٹھیک ریٹ پر لوگوں کو چیزیں ٹھیک ٹھیک ریٹ پر جو ہے وہ چیزوں کو لوگوں کو چیزیں عنایت کرتا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا تاجر کل صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے۔ پھر اس کے ساتھ جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ تکبر سے بچو۔
اللہ رب العالمین کو تکبر ناپسند ہے. جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا گیا اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں فرمائیں گے. پھر اس کے ساتھ جو حصہ دوسرا شروع ہوتا ہے جس میں اصحاب کا، یہ چند نوجوان تھے. یہ چند نوجوان جس وقت انہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچان لیا، اللہ رب العالمین کو اپنا رب پہچان لیا، اس کے بعد ان لوگوں نے یہاں پر پھر بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر انہوں نے میلہ جو وہاں پر لگتا تھا وہاں پر جا کر لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینا شروع ہو اور وہاں پر اللہ کی توحید کو بیان کیا. فرمایا کہ اے لوگوں، وحد اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی سے مدد طلب کرو، وہی پروردگار عالم ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جس کی ہم عبادت کر سکیں. تو پوری قوم ان نوجوانوں کے مخالف ہو گئی. جس وقت کے بادشاہ کو پتہ لگا تو اس نے اپنی فوج ان کے پیچھے ڈالی. تو اللہ رب العالمین وہ جس وقت بھاگ کر جا کر انہوں نے غار کے اندر پناہ لی، تب اللہ رب العالمین نے، ظاہری بات ہے انہیں امر رکھنا تھا، پھر اللہ رب العالمین نے اس غار کو بند کر دیا اور 300 سال یہ اس غار کے اندر رہے. آپ یہ خود حساب لگائیں کہ 300 سال تک اللہ نے انہیں محفوظ فرمایا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے توحید کا درس دیا تھا اور یہ لوگوں کو تاکہ پتہ چل سکے کہ جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو فالو کرتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، اللہ اسے بیچ مجمع سے، چاہے وہ کفار کا مجمع ہو، وہ ظالمین و مشرکین کا مجمع ہو، اللہ اسے بچانے پر قادر ہے. تو اللہ نے اصحاب کہف کو بچا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ میں ہی وہی اللہ ہوں جو تمام مظالمین کے درمیان سے اپنے بندوں کو بچا سکتا ہے. اور جو 300 سال سنانے کا مقصد تھا کہ اللہ نے بتایا میں چاہوں تو زندگی کو لمبی عطا کر سکتا ہوں اور میں چاہوں تو مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں. اس کی اگر مثال ملتی ہے تو وہ اصحاب کہف ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی طرف، اللہ رب العالمین کے فرامین کی طرف ہمیں کون سی چیز ایسی ہے جو روک رہی ہے. ہمیں بڑھ چڑھ کر اللہ کے قرآن کی طرف آنا چاہیے، اللہ کی باتوں کو سننا چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمانوں کو مضبوط کر سکیں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.